ایڈیمز کیا کرتے ہیں؟ ایڈیم آپ کو نیٹو سپیکرز کی طرح بولنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایڈیمز بیسیکلی انگلش ایکسپریشنز ہیں جن میں بعض اوقات کہی جانے والی بات کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو بظاہر الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایکسپریشنز اکثر اوقات بالکل الٹ مطلب دیتے ہیں۔ ہمارا پہلا ایڈیم ہے ایپلز اینڈ اورینجز۔ ایپلز اینڈ اورینجز، یہ ویڈیم ہمیں بظاہر ہی دکھا رہا ہے کہ ایپل ایک علیحدہ کلاس کا فروٹ ہے اور اورینج ایک علیحدہ یعنی سٹرس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ایڈیم کا مطلب یہ ہے کہ دو مختلف درجات یا طبقات کے ہونا جن کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ہم فقرے میں اس طرح سے بتائیں گے: دی رچ اینڈ دی پور آر ایپلز اینڈ اورینجز۔ دی رچ یعنی امیر، اینڈ دی پور یعنی غریب لوگ ایپل اور اورینجز کی طرح پہ ہیں، یعنی یہ ڈیفرنٹ کلاسز ہیں۔ A plum job، یہ ہمارا نیکسٹ ایڈیم ہے۔ A plum job۔ پلم آپ جیسے کہ جانتے ہیں ہمارے ہاں آلو بخارے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ نیوٹریشیس فروٹ ہے اور اس کو کھانے میں بھی کوئی ایفرٹ نہیں لگتی، اس لیے اس کو جب ہم ایک ایڈیم میں پڑھیں گے اے پلم جاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی آسان نوکری جس میں تنخواہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ It is hard to get a plum job in Australia۔ آپ آسٹریلیا میں کوئی ایسی نوکری آسانی سے نہیں حاصل کر سکتے جس کی تنخواہ بھی اچھی ہو۔ As red as cherry، جیسے ہی چیری کا تصور آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ بہت سرخ سی چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ایڈیم کا مطلب بھی یہی ہے، بہت زیادہ سرخ چیز۔ Alina was as red as cherry۔ الینا چیری کی طرح سرخ تھی۔ اگلا ایڈیم ہے بیڈ ایپل۔ بیڈ ایپل، بیڈ ایپل سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کے لیے پریشانی پیدا کرتا ہو، بے صبرا ہو یا بے ایمان ہو۔ اس کے لیے ہم یوز کریں گے کہ ہی از بیڈ ایپل۔ ہی از اے بیڈ ایپل بیکاز ہی چیٹس آن ایوری باڈی، کہ وہ غلط قسم کا انسان ہے جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایز کول ایز کیوکمبر۔ ایز کول ایز کیوکمبر، بہت زیادہ پرسکون اور مطمئن ہونا۔ It is difficult to be as cool as cucumber nowadays۔ It is difficult to be as cool as cucumber nowadays، کہ ان دنوں جیسا کہ پریشانی کے حالات ہیں، انفلیشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پرسکون رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ فقرہ اس سچویشن کو بتا رہا ہے۔ اگلا ایڈیم ہے bite at the cherry۔ A bite at the cherry، اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھا موقع جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چیری ہمارا نیٹو فروٹ نہیں ہے، یہ ریئر سائٹ ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے یاد رکھ لیتے ہیں اور اس کی پروڈکشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ Everybody in this world does not get a bite at the cherry۔ Everybody in this world does not get a bite at the cherry، یعنی ہر کسی کو اس دنیا میں ایک اچھا موقع نہیں ملتا۔ اگلا ایڈیم ہے گو بناناس۔ گو بناناس، اس کا مطلب ہے کریزی ہو جانا، پاگل ہو جانا۔ She went bananas to win the lottery ticket۔ She went banana to win the lottery ticket۔ لیمن، اگر ہم اسے بطور ایڈیم یوز کریں گے تو اس سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو زیادہ کارآمد نہ ہو۔ Her friend proves to be a lemon in her difficult time۔ Her friend proves to be a lemon in her difficult time۔ مشکل اوقات میں اس کا دوست ایک لیمو ثابت ہوا، یعنی وہ کسی کام کا نہ نکلا۔ اگلا ایڈیم ہے سیکنڈ بنانا۔ سیکنڈ بنانا، اس سے مراد یہ ہے ایسا شخص جو کسی کی ماتحتی میں ہو یا کسی کا ملازم ہو۔ کسی دوسرے کے ملازم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا سیکنڈ بنانا ہے۔ انوویٹو پیپل ڈس لائک ٹو بی اے سیکنڈ بنانا۔ انوویٹو پیپل ڈس لائک ٹو بی اے سیکنڈ بنانا، ایسا لوگ جو جدت پسند ہوتے ہیں، جو کوئی نئی چیز سوچ سکتے ہیں، جو کوئی چیز نئی کر سکتے ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں کسی کا ملازم بننے کے لیے۔ ساور گریپس۔ ساور گریپس یعنی کسی ثابت شدہ چیز کی تحقیق کرنا یا جھٹلانا، کوئی ایسی چیز جس کی ایفیکیسی، جس کی ایگزسٹنس پروون ہو۔
لیکن ہم اسے اپنے تعصب کے تحت جھٹلائیں تو اس کو ہم کہیں گے ساور گریپ. کنونشنل پیپل کنسیڈر سائنٹیفک ریسرچ a sour grape without any logic. کنونشنل پیپل روایتی لوگ کنسیڈر سائنٹیفک ریسرچ کو سمجھتے ہیں ایک ساور گریپ بغیر کسی دلیل کے. یعنی ان کے پاس جھٹلانے کے لیے کوئی ایسا لاجیکل ایکسکیوز نہیں ہوتا، لیکن بس وہ اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے. ٹاپ بناناز باسز اور لیڈرز. ٹاپ بناناز یعنی کسی آرگنائزیشن کے باسز یا کسی سوسائٹی کے لیڈرز، جو لوگ کسی سوسائٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، کسی حوالے سے کسی آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، انہیں ہم کہیں گے ٹاپ بناناز. اب اس کا سینٹینس اس طرح سے بنے گا: ٹاپ بناناز آف دی انسٹیٹیوشن ٹیک فائنل ڈیسیژنز. کہ جو باسز یا لیڈرز ہوتے ہیں وہی آخری فیصلہ لیتے ہیں. ایپل آف سم منس آئی، یہ بڑا کامن ایڈیم ہے. ایپل آف سم منس آئی. مائی ڈاٹر از ایپل آف مائی آئی. مائی ڈاٹر از ایپل آف مائی آئی. کہ میری بیٹی میری آنکھ کا تارا ہے، یعنی مجھے بہت پسند ہے. جب بھی ہم کسی کے لیے اپنی لائکنگ کا اظہار کریں تو ہم اس ایڈیم کو یوز کر سکتے ہیں. گو پیئر شیپڈ. گو پیئر شیپڈ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناکام ہو جانا یا غلط ثابت ہو جانا. He went pear-shaped at the failure of his project. کہ وہ اپنے پروجیکٹ کے ناکام ہونے سے غلط ثابت ہو گیا. He went pear-shaped at the failure of his project. As American as apple pie. یہ ہمارا نیکسٹ ایڈیم ہے. اس کا مطلب اس کے نام سے ہی بڑی آسانی سے واضح ہو رہا ہے. خاص طور پر امریکہ کا ہونا. خاص طور پر امریکہ کا ہونا. As American as apple pie. بیس بال از ایز امیرکن ایز ایپل پائی. یعنی بیس بال خاص طور پہ امریکہ کا کھیل ہے. چیری پک. میں نے چیری جیسا کہ پہلے کہا کہ ایک بہت خوبصورت اور ریئر فروٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیری پک کہ جب آپ کوئی چیز منتخب کرتے ہیں تو وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. چیری پک سب سے بہترین انتخاب. دی چوائس آف ہز پروفیشن واز اے چیری پک. اس نے اپنے پیشے کا انتخاب ایک بہترین انتخاب تھا. پیچز اینڈ کریم یعنی ایسی صورتحال جس میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو. اس کا سینٹینس ایسے ہے: نو ون کین لیو ان پیچز اینڈ کریم آل دی ٹائم. کہ ہر کوئی ایسی صورتحال میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا جہاں کوئی پریشانی نہ ہو. جیسے ایک اور ایڈیم مجھے یہاں پہ یاد آ گیا کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روسز رادر لائف از اے بیڈ آف تھورنز. کوئی بھی انسان ہمیشہ کسی آسان صورتحال میں نہیں رہ سکتا. دی بیئر فروٹ. بیئر فروٹ عام اگر اس کا مطلب لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فروٹ لینا. بیئر فروٹ. تو آپ یہ دیکھیے اس کا مطلب ایڈیومیٹک فریز میں یہ ہوگا: منافع کمانا یا مثبت نتائج حاصل کرنا. عامر خان ویل نون ایکٹر ہے اور نہ صرف انوویٹر ہے بلکہ اس کی موویز نے ہمیشہ ایک ایور لاسٹنگ قسم کا امپریشن چھوڑا ہے. تو یہ فقرہ بھی اسی کی مناسبت سے ہے. عامر خان بیئرز دی فروٹ آف ہز ایوری مووی. یعنی وہ اپنی ہر مووی سے منافع کماتا ہے. اپسیٹ دی ایپل کارٹ. اپسیٹ دی ایپل کارٹ کسی بنے بنائے منصوبے کو خراب کرنا. کسی بنے بنائے منصوبے کو خراب کرنا. He is in habit of upsetting the apple cart by his non-serious behavior. یعنی جب بھی کہیں جانے کا آپ منصوبہ بناتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی ایک پارٹیسپینٹ آپ کے شیڈول کے مطابق یا اسکیجول کے مطابق نہیں آتا تو اس کو ہم کہیں گے کہ he upset the apple cart. The cherry on the cake. دی چیری آن دی کیک. دیکھیں ایک چیری عام طور پہ ایک کیک پہ کب لگائی جاتی ہے؟ جب کیک پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو لاسٹ ٹچ، اس کی لاسٹ امبیلشمنٹ اس کے اوپر کچھ چیریز رکھنے سے کی جاتی ہے. ہم نے اسی ایڈیم کے ورڈ سے ہی یہ مطلب سیکھ لیا کہ آخری چیز جو کسی چیز کو مکمل کرا دے. دی ڈریس آف دی برائڈل واز دی چیری آن دی کیک. دی ڈریس آف دی برائڈل واز چیری آن دی کیک. کہ دلہن کا لباس ایسے ہی تھا جیسے کیک پر چیری رکھ دی گئی ہو، یعنی دلہن کی تیاری مکمل ہو گئی.
اب آپ دیکھیے ہمارا نیکسٹ ایڈیم ہے لائف از اے باؤل آف چیریز. لائف از اے باؤل آف چیریز. اگر آپ چیری خرید سکتے ہیں، آج کل مہنگائی کا دور ہے، تو اس کا مطلب ہے یو آر اے ویلدی پرسن، کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ لائف کو بڑے اچھے طریقے سے جی رہے ہیں. اس ایڈیم کا مطلب بھی ہے لائف از اے باؤل آف چیریز، یعنی جو چیریز کو خرید سکتا ہے اس کے لیے لائف بہت زیادہ خوشگوار یا بہت زبردست چیز ہے. تو اس ایڈیم کا مطلب بڑا آسان ہے، ایسا شخص جس کے لیے زندگی بہت زیادہ خوشگوار یا زبردست چیز ہے. لائف از اے باؤل آف چیریز فار سکسیسفل پیپل، کہ زندگی صرف کامیاب لوگوں کے لیے ایک باؤل آف چیریز ہوتی ہے. اگلا ہمارا ایڈیم ہے اسپیک ود اے پلم ان ونز ماؤتھ. اسپیک ود اے پلم ان ونز ماؤتھ. اس ایڈیم کا مطلب ہوگا کہ بولنے کا ایسا انداز جو ہائی کلاس کو ظاہر کرتا ہو. She speaks as if she has a plum in her mouth. کہ وہ ایسے بول رہی ہے جیسے کہ اس کے منہ میں ایک پلم ہے. ایپل آف ڈسکارڈ، یہ ہمارا اگلا ایڈیم ہے. ایپل آف ڈسکارڈ، جھگڑے کی وجہ. دی پراپرٹی از این ایپل آف ڈسکارڈ بٹوین ٹو بردرس، کہ جائیداد دو بھائیوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ ہے. ہمارا اگلا ایڈیم ہے a second bite at the cherry. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کرنے کا دوسرا موقع ملنا. کسی چیز کو کرنے کا دوسرا موقع ملنا. آپ کو اگر لائف میں کچھ کام کرنے کا، کچھ بڑا کام کرنے کا دوسرا موقع ملتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے a second bite at the cherry. He proved his abilities when he found a second bite at the cherry. کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو ثابت کر دیا جب اسے دوبارہ کچھ کرنے کا موقع ملا. ہمارا اگلا ایڈیم ہے دی ایپل نیور فالز فرام دی اسکائی. اس ایڈیم کا مطلب تھوڑا ٹریکی ہے، اس لیے آپ کو اس میں تھوڑا سا انوالو ہونا پڑے گا اس کا مطلب سمجھنے کے لیے. کہ فیملی کی خصوصیات آتی ضرور ہیں. دو دی ایپل نیور فال فرام دی اسکائی یٹ بیڈ ہیبٹس کین بی اوور کم. کبھی بھی جو آپ کی عادات ہیں وہ کہیں آپ کے خون سے نہیں آتی یا کہیں باہر سے نہیں آتی، لیکن اگر وہ بری ہیں تو ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. بگ ایپل. بگ ایپل نیو یارک سٹی، جو امریکہ کا ایک سٹی ہے، یہ اس کا دوسرا نام ہے. تو اس کا سینٹینس ایسے بنا سکتے ہیں I spent a memorable weekend in Big Apple. I spent a memorable weekend in Big Apple. میں نے نیو یارک سٹی میں ایک یادگار ویکینڈ گزارا. ہمارا اگلا ایڈیم ہے اے بنانا ریپبلک. اے بنانا ریپبلک، ایک کمزور یا بدعنوان ملک. ریزیڈنٹس آف اے بنانا ریپبلک لیڈ اے میزریبل لائف. جو بنانا ریپبلک کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف بڑی ہی میزریبل بن جاتی ہے، چونکہ ان کو لا کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، ایکول اپرچونٹیز آف ارننگ نہیں میسر ہوتے، اور اس طرح کی چیزوں سے ان کی زندگی دردناک ہوئی ہوتی ہے. ٹو پالش ونز ایپل. ٹو پالش ونز ایپل، کسی کی خوشامد کرنا، کسی کی خوشامد کرنا. اپرچونٹسٹ always polish their apple to get benefits. کہ جو موقع پرست لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کسی کی خوشامد اپنے بینیفٹس کے لیے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم اسی طرح آسان طریقے سے آپ کو انگلش سکھاتے رہیں گے. انگلش بول چال چینل ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.